تیسرا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس دعا کا اہتمام کرنا، یہ دعا پابندی سے پڑھنا. اے میرے رب مجھے مکہ سے جب نکالیے تو اچھی طرح نکالیے، اور جب مدینہ منورہ میں داخل کیجئے تو اچھی طرح مجھے کیا کیجئے، داخل کیجئے، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے کہ جس غلبے کے اندر کیا کی جائے، آپ کی مدد کی جائے. یہ بڑی قیمتی دعا ہے. جب مکہ کے حالات ایسے پریشان کن تھے، آپ کی دعا کی تلقین کی گئی ہے. ابھی ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور کیسے پریشان کن حالات. ہم اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، یہ دعا بھی کرنی ہے اور مزید دعا ہی مانگنا ہے. اب کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ یہ جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ساتھی ہے کہ خاص مسلمانوں کے لیے الگ سے کچھ اتنا وظیفہ چالو کیا ہو؟ ہے کوئی ایسا طالب علم کہ جس نے ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنا مستقل کا وظیفہ، کہ میں یہ وظیفہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا فرماوے، مدد فرماوے. کسی نے کوئی دو رکعت زیادہ چالو کر دی ہو یا کوئی وظیفہ چالو کر دیا ہو مستقل ان مسلمانوں کی دعا کرنے کے لیے، تو کیا ہے ایسا کوئی وظیفہ ہمارے پاس؟ ہم نے کوئی وظیفہ چالو کیا ہے؟ ہمارے کسی عمل میں کوئی زیادتی ہوئی ہے کہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آئی؟ یہ نہ سوچے کہ آج اس صوبے کے حالات ہیں، کل وہ حالات ہمارے صوبے کے ہو سکتے ہیں، دوسرے صوبے کے ہو سکتے ہیں. ہمیں مطمئن نہیں رہنا ہے، حالات پتہ نہیں کیسے سنگینی اختیار کر سکتے ہیں. ہمیں چوکنا رہنا ہے اور اپنے عمل کو سیدھا، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے. اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ دعا کے ساتھ ساتھ مزید دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یومیہ پابندی کے ساتھ کم سے کم 10 منٹ نکالے، آدھا گھنٹہ نکالے، اللہ کے سامنے روے. یا اللہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یا اللہ حالات کو کیا کر دیجیے، درست کر دیجیے. تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کا اہتمام. اور یہ دعا جو کلام اللہ میں ذکر کی گئی، اس دعا کا اہتمام کرنا.